آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے ریاست راجستھان کے شہر کوٹا کی، جہاں پر بعض شرپسندوں نے عازمین حج کی روانہ ہونے والی بس کو روکتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ اب بس پر پتھراؤ کس طرح کیا گیا اور یہ ہندوتوا دہشت گرد کون تھے اور انہوں نے کس کی ایما پر یہ مذموم حرکت کی اور بس میں سوار ہو کر خواتین کے ساتھ کس طرح بدسلوکی کی گئی اور بزرگ اور نوجوان عازمین کو کس طرح زدوکوب کیا گیا اور ان کی تذلیل کی گئی، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارے نمائندے جاسم جابری کی یہ رپورٹ۔ راجستھان کے شہر کوٹا میں پیش آئے افسوسناک واقعے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اب یہاں ہندو جنونیت پسندی کی انتہا عروج پر ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ 3 دنوں قبل کا ہے، جسے گودی میڈیا نے منظر عام پر لانے سے گریز کیا اور آج بھی اسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل ہندوتوا کے غنڈوں نے کوٹا میں ایک بس پر حملہ کر دیا جس میں عازمین حج سفر حج کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ اس بس کو روک کر بس پر پتھراؤ کیا گیا، اس میں موجود خواتین و لڑکیوں کو برا بھلا کہتے ہوئے انہیں زدوکوب کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا۔ اب ہندو شرپسندوں کی یہ حرکت حکومت کے اشارے پر کی گئی یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بی جے پی جیسی ڈھونگی اور نوٹنکی باز پارٹی ہندوستان بھر میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ سیاسی خود غرضی کے لیے یہ پارٹی اور اس کے قائدین کب کیا ڈھونگ رچائیں گے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک طرف یہ ہندوتوا کے نام پر مسلم برادری پر حملے کرواتی ہے تو دوسری جانب انتخابات کے موقع پر انہی مسلمانوں کو چوم کر سیکولرزم کا چولا پہن لیتے ہیں۔ اب جبکہ کرناٹک میں بی جے پی کی شرمناک شکست کے بعد زعفرانی جماعت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے، ایسے میں انہیں اپنے مستقبل کی فکر ستانے لگی ہے۔ حجاب، گوشت، لو جہاد کے نام پر مسلمانوں پر لگاتار حملوں کے بعد اب حج کے مقدس سفر پر روانہ ہونے والے عازمین کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا حملہ ہے، جس کی روداد کچھ یوں ہے کہ کوٹا شہر سے نکلنے والی بس ایئرپورٹ کے راستے پر دوڑ رہی تھی کہ منصوبہ بند طریقے سے چند ہندو دہشت گرد یا پھر ہندوتوا کے غنڈے ایک جگہ جمع ہو گئے اور بس کو روک دیا۔ ان نامعلوم غنڈوں کے ہاتھوں میں پتھر اور ہتھیار موجود تھے۔ پہلے تو انہوں نے بس پر پتھراؤ کر دیا، بس کے شیشے چکناچور ہو کر بکھر گئے اور اندر بیٹھے عازمین اس پتھراؤ میں زخمی ہو گئے۔ خواتین، لڑکیوں، بزرگ اور نوجوان افراد پر مشتمل یہ قافلہ حج کی سعادت حاصل کرنے نکلا تھا، لیکن راستے میں غنڈوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ بس میں سوار ہوئے مردوں کو پیٹا، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی، انہیں لاتوں سے مارا گیا۔ ان کی درگت بنا دینے کے بعد یہ غنڈے اور جوش میں آ گئے، انہوں نے سبھی مسلمانوں کو جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کر دیا۔ یہ ہنگامہ قیامت خیز تھا، سڑک پر دور دور تک کوئی ٹریفک نہ تھی، کچھ گاڑیاں آ جا رہی تھیں، لیکن اس حملے کا کسی نے نوٹ نہیں لیا۔ جب مقامی مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ دوڑے یہاں پہنچے۔ تب تک ہندوتوا کے غنڈے راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ بعد ازاں مسلمانوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے احتجاج منظم کیا۔ پولیس نے اس معاملے کا نوٹ لیتے ہوئے 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریاست راجستھان میں کانگریس پارٹی کی حکومت ہے۔ اس حکومت کو بدنام کرنے کے لیے زعفرانی جماعت نے کھیل کھیلا ہے تاکہ آنے والے انتخابات میں فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نئی پارلیمنٹ کی عمارت پر روزانہ مباحثے ہو رہے ہیں۔ مودی جی بضد ہیں کہ وہی اس کا افتتاح کریں گے، جبکہ نئی عمارت سے زیادہ پرکشش عمارت پرانی ہے۔ اب اس نئی عمارت کو بنانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، اس کی وجہ ابھی تک ہندوستانی سمجھ نہیں پائے ہیں۔ اب جبکہ کوٹا میں عازمین پر حملہ ہوا ہے تو ایسے میں دیش کی عوام فکر مند ہے۔ جب بھی تعصب یا کسی انتقام کی آڑ میں مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں، اس کے بعد دنیا بھر میں اسلام پر ریسرچ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو بھی اسلام کے نزدیک آتا ہے تو وہ اسلام کو ہی اپنا نظریہ حیات بنانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اسے کسی دوست یا رشتہ دار کے ناراض ہونے کی فکر نہیں ستاتی، بلکہ ان پر بھی سچائی کو پیش کرنے کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے۔ سنا گیا ہے کہ اس بس پر حملے کے بعد کوٹا میں 5 افراد نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کا پیغام
امن و سلامتی ہے، دہشت گردی اور منافرت نہیں۔ اب یہاں مودی سرکار کو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ دیش کے نوجوانوں کو ہندوتوا کے نام پر اکسا کر کسی فرقے کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کرنا خود ان کے لیے سب سے خطرناک ہے۔ نفرت کبھی کبھی شدید ہو جائے تو یہ باقی نہیں رہتی، اسی نفرت میں محبت کے کنول پھوٹتے ہیں، اور نفرت کرنے یا نفرت کو پروان چڑھانے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حکومت کو یہ جان لینے کی اشد ضرورت ہے۔ اور جب تک گرفتار نہیں ہوگے کوئی بھی نہیں جاؤ گا یہاں سے، گاڑی راستہ نہیں کھلے گا یہاں کا۔ میں نے دیکھا اندر جا کے بہت بڑے بڑے پتھر ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں۔ چپ رہو چپ رہو سب چپ رہو چپ رہو۔ ارے ابھی آرام سے یہاں جل رہی ہو تو میرا ویڈیو بنا ہمارے چھوٹے چھوٹے کے پیٹوں میں لاد دیے ہیں، ان کی بھی ویڈیو بنا چکی پڑے گی چھوٹے چھوٹے۔